بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپسٹین فائل نے ناظرین پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے لیڈروں کا بھی ذکر ہے، شاہ محمود قریشی، عمران خان کا بھی ذکر ہے، لیکن عمران خان کی تو کریڈیبلٹی ایپسٹین فائل نے مزید بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیڈروں کو جو اس میں ذکر ہے، حتیٰ کہ ان کی جو گندی حرکات ہیں اس کا بھی اس میں ایپسٹین فائل میں ذکر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ ایس ایچ بنگش صاحب نے ان فائلز کو پڑھا ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ سے ساری تفصیلات رکھیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے نیچے کیوں لگا ہوا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ایپسٹین فائل جو ہے ان کا زیادہ گڑھ جو ہے یا زیادہ مقاصد جو ہے اسرائیل کے لیے کام کرنا تھا، گریٹر اسرائیل کے لیے۔ تو اس لیے مسلمان حکمرانوں کو بھی اس جال میں پھانسنے کی پوری کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو بالکل ان کے لیے آسان ٹارگٹ ثابت ہوئے ہیں۔ البتہ ایران کی جو قیادت ہے ان کا کہیں پہ ذکر نہیں ملتا۔ تو جناب ایس ایچ بنگش صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ایپسٹین فائل جو ہیں، پہلے تو وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں پاکستان کے جن لوگوں کا ذکر ہے وہ کس حوالے سے، ویسے بیشتر کے بارے میں تو آپ سن ہی چکے ہوں گے، لیکن جو نئی چیزیں ہیں، جو نئی معلومات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام مانگڑ صاحب۔ بنگش صاحب، کیا اس میں پاکستانی حکمرانوں کے یا سیاستدانوں کے حوالے سے کافی ذکر اذکار ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب۔ اس میں جو پاکستانی سیاستدانوں کے نام آئے ہیں اس میں سر فہرست جو ہے نا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا نام ہے وہ اس کی ای میل میں ہے، جن کا ذکر جو ہے نا جو جیفری ایپسٹین ہے انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایران سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے، جو ہم باطل والے لوگ ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کا نام بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس میں بہت ساری فائلز ایسی ہیں کہ جس میں یہ نام شامل ہے لیکن آگے جو کرتوت ہے اس کے اوپر بلیک مارکر کیا ہوا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایپسٹین فائل میں اس کا بھی اب میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہے نا ریموول کا وہ طریقہ یہ نکال رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کو بھی پڑھا جائے کہ آخر کیا اس چیز میں ایسی کیا چیز ہے۔ صحیح ہے۔ تو مانگڑ صاحب ہماری ایپسٹین فائلز کا تو فائدہ عمران خان کو سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن مانگڑ صاحب جو میں نے اس کے اوپر جو ہے نا ریسرچ کی ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ویورز کو خود سے پتہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ہر بندے نے جو ہے نا اس کے اوپر وہ کیا ہے، اور آج کل لیکن آپ نے تو وہ ریسرچ کی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، جو میں آج ان کو یہ بات بتاؤں گا کہ جو ان کو نہیں پتا۔ فار ایگزامپل دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہاں پر جیسے آپ کو خطرناک بات سننے کو ملی نا کہ چھوٹی بچی انڈر ایج بچیوں کا ریپ، اور وہاں پر چھوٹی انڈر ایج بچیوں کا گوشت کھانا تک شامل ہے اس میں، کہ انہوں نے گوشت کھایا ہے چھوٹی بچیوں کا۔ تو جب یہ ایپسٹین فائل میں لکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کا کھانے کھانے والوں میں کون کون شامل تھے، اس میں یہ ایپسٹین فائل کے اسپیسیفک نام نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے یہاں کے ممبرز ہیں نا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے، اس میں مائیکل جیکسن کا نام بھی ہے، اس میں سب جتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں نا، یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں یورپین سیاستدانوں کے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ میں نے جب یہ بات مجھے پتہ چلی، میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا گوشت کھا لے، ایک انسان کا گوشت کھائے، وہ بھی ایک چھوٹی بچی کا جس کا ریپ ہوا اور پھر اس کو قتل کیا، پھر اس کا گوشت کھا رہے۔ تو مانگڑ صاحب اس کے اوپر میں نے جو سب سے پہلے مجھے جو چیز ملی نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کینیڈین آتھر ہے روجر مورنیو، یہ ایک اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا 90s کی دہائی میں جو ہے نا ایک تنظیم کا حصہ تھے جس کے بارے میں پہلے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں، فری میسنز اور ایلومیناٹی۔ تو وہ فری میسنز اور ایلومیناٹی جو تنظیم ہے نا مانگڑ صاحب، اکارڈنگ ٹو کینیڈین آتھر روجر مورنیو، کہ ان کا کام ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس سے شیطان کو خوشی ہو اور رحمان کو جو ہے نا وہ کیا جا سکے، مطلب ایسے کام کیا جا سکے جس سے رحمان ناراض ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ انڈر ایج گرل 5 سے 10 سال کی بچیوں کا ریپ کیا ہے اور پھر ان کی بلی چڑھائی ہے۔ اچھا،
یعنی ریپ کیا مانگٹ صاحب. پھر ہم دیکھیں, ہم نے آج تک بلی جو ہے نا وہ موویز میں ہی دیکھی ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ بلی چڑھا رہے ہیں. تو یہ نے جینئنلی بچیوں کا ریپ کر کے ان کی بلی شیطان کو چڑھائی ہے تاکہ شیطان ان سے خوش ہو. اور بقول کینیڈین آتھر روجر مورنیو کے کہ جو قبالہ جادو ہے, قبالہ جادو کے ذریعے وہ کئی بار شیطان سے مل چکے ہیں انسانی روپ میں. اچھا, یہ اب دیکھیں یہ روجر مورنیو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مل بھی چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان سے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی یہ تمہارے پیرنٹس ہیں اور ان سے بات کرو. یہ روجر مورنیو کہہ رہے ہیں. پھر میں نے اس میں مزید تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ 1999 میں ایک مووی بنی تھی جس کا نام تھا آئیز وائڈ شٹ. اور اس مووی میں جو امریکن ڈائریکٹر ہے اسٹینلے کیوبرک, انہوں نے دکھایا تھا کہ بھائی جو ہے نا یہ ایلومیناٹی اور فری میسنز آخر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں. لیکن یہ فلم جو ہے نا ریلیز ہونے کے بعد جو ان کے ڈائریکٹر ہیں وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے. اچھا, اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے خودکشی کیا, لیکن شواہد خودکشی والے نہیں تھے. مزید پھر ایک اندر ڈائریکٹر ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ کے, ڈیوڈ کرولی. انہوں نے بھی ایک مووی بنائی تھی جس کا نام تھا اے گرے اسٹیٹ. اور اس گرے اسٹیٹ میں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتائی تھی کہ کیسے ایلومیناٹی اور فری میسنز ہر وہ جو کینیڈین آتھر جو ہے اس نے تو یہ تصدیق کرتی کہ شیطان سے وہ مصافحہ کر چکے ہیں. ہاں یہ جی انہوں نے یہ موجود ہے, ثبوت موجود ہے اس کے, انہوں نے کہا ہے. تو یہ گریٹ اسٹیٹ کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی سمیت, ان کی بیٹی اور بیوی سمیت گھر میں مردہ پائے گئے اور یہ مووی ریلیز نہیں ہونے دی گئی. تو پھر میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا تحقیقات کی کہ یہ ایلومیناٹی اور فری میسنز کا ایپسٹین فائل سے کیا تعلق ہے. تو یہ جو جیفری ایپسٹین تھا نا مانگٹ صاحب, یہ بیسکلی ایک ٹیچر تھا میتھ کا, اور اچانک سے اس کے پاس جو ہے نا کوئی ملین بلین ڈالرز جو ہے نا اس کے پاس آئے. اور وہ آئے تھے اس کے پاس جو اس کی گرل فرینڈ تھی گولین میکسویل, اس کے توسط سے. تو یہ میتھس ٹیچر سے ڈائریکٹ جو ہے نا بلینئر بن گیا اور فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز کے, جس میں بل گیٹس شامل تھا, جس میں جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں, اور اس طرح کے یہ جیف بیزوز, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہمارے ٹیسلا والے ہیں, کیا نام ہے ان کا, آگے چلیں, یہ جو ہے نا سب کے فائنینشیل ایڈوائزر بن گئے. اور ان فائنینشیل ایڈوائزر بننے کے بعد اس نے ایک جزیرہ خریدا امریکن ورجن آئس لینڈ میں, اور بظاہر وہ ایک جنت نظیر جو ہے نا جزیرہ ہے, لیکن اس جنت نظیر جزیرے پہ انہوں نے فری میسنز اور ایلومیناٹی کو جوائن کرتے ہوئے شیطان کو خوش کرنے کے لیے سارے کام شروع کیے. کیا کام شروع کیے؟ وہاں پر قبالہ جادو شروع کیا, اور قبالہ جادو کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام سٹارٹ کیے, جس میں سب سے پہلے وہ کام شامل ہے کہ چھوٹے بچے ان کے ساتھ ظلم کیا جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 5-5 سال کی چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں. ایک یہ ایپسٹین فائل کو وہ کرتے ہوئے میں نے ایک کلپ دیکھی کہ جو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ, یہ ایک تقریب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ کافی پہلے کی ریلیز ویڈیو ہے, لیکن وہ چیخنا چلانا لوگ اس کو ایک فنی لے رہے تھے ایپسٹین فائل سے پہلے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ کے بچیاں ڈر گئیں. لیکن ایکچولی وہ اس لیے ڈری تھی کہ یہ جو جتنے بھی افراد اس میں شامل تھے یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ان معصوم بچیوں کا ریپ کر کے پھر ان کو بلی چڑھا کر ان کا گوشت کھایا کرتے تھے. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. مطلب مانگٹ صاحب کہ اس کا پتہ ایسے چلا کہ جو فلوریڈا ہے وہاں کی ایک 14 سالہ خاتون تھی, لڑکی تھی, اس نے جو ہے نا جو پام بیچ کی جو پولیس تھی وہاں کمپلین کی. اس پولیس نے پھر اس کمپلین کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور گرل فرینڈ شامل تھی, تو اس نے کہا کہ جی میری ایک فرینڈ ہے, اس نے مجھے کہا کہ $200 کے عوض ہم نے جانا ہے اور ایک مساج دینی ہے, اور مساج کے بدلے ہمیں $200 مل جائے گا. تو جب یہ اس کے ساتھ گئیں تو وہاں پر یہ جیفری ایپسٹین تھے,
تو انہوں نے $200 کے عوض صرف مساج نہیں کیا بلکہ باقاعدہ اس کو ایک لسٹ میں تبدیل کر دیا. اور پھر انہوں نے ان کو ٹاسک دیا کہ آپ ایک کام کریں اور بچیوں کو لے کے آئیں 14 سے 17 یا 16 سال کے درمیان. $200 آپ کو اور ملیں گے, $200 ان کو بھی ملیں گے. اور اس طرح کرتے کرتے کوئی 35 سے 36 جو ہے نا کیسز تک پام بیچ کی جو پولیس ہے وہ پہنچی. انہوں نے ایک بہترین قسم کا جو ہے نا کیس تیار کیا, اور وہ کیس تیار کر کے جب انہوں نے دائر کیا تو مانگڑ صاحب پھر وہی جو ہمارے ایک دنیا میں وہ کام چلتا ہے کہ ان کو ظاہری طور پر سزا دی گئی صرف 18 مہینے کی, جو کہ تھی ایک رضامندی کے بغیر جو ہے نا جناب الجبر والی جو ہوتی ہے اس کو جو ہے نا 18 مہینے دیکھیں اتنا یہ سیکرٹ کام تھا اسرائیل کے لیے ہاں اور ایلیمناٹیز کے لیے. اس کے یہ جو فائلیں ریلیز ہو رہی ہیں اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاں بالکل آپ نے اچھا کویسچن اٹھایا. دیکھیں اس کی میں نے جو وہ دیکھی ہے نا, بلکہ مختلف جو ایکسپرٹس ہیں جو ایپسٹین جیفری کی فائلز پر بول رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فائل ریلیز ہوئی ہے نا یہ ایکچولی جن کے بارے میں ہے نا ان کے لیے ریلیز نہیں ہوئی ہے, یہ بلکہ ان کے لیے ریلیز ہوئی ہیں کہ جن کے نام ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں کہ بھئی آپ کی باری بھی آئے گی, آپ ہماری مرضی کے فلانے کام کر لیں تو یہ ایپسٹین فائل میں آپ کے کالے کرتوت سامنے نہیں آئیں گے. اس میں دیکھیں نا برطانیہ کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ٹونی بلیئر نا, جی ان کا بھی ہے, ایک اور جو ہے ان کے بڑے سینئر ہیں سیاستدان لیڈر ہیں وہ, ان کا نام بھی شامل ہے. جی تو پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا. مانگڑ صاحب ایکچولی یہ جو ہے نا یہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جو کہ ایک جھوٹ پر مبنی ہے اور وہ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں, تو جو بھی اس کے آڑے آ رہا ہے تو یا تو اس کے ساتھ یہ ایران والا کام کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایران کے ساتھ ان کی خواہ مخواہ کی چپلش ہے. میرے خیال ہے گریٹر اسرائیل سے زیادہ گریٹر شیطان ان کے لیے نہیں کام ہو رہا. ایکچولی دا گریٹر اسرائیل از اے گریٹر سٹینک نا, یہ گریٹر اسرائیل گریٹر شیطان ہے ان کا. دیکھیں جو اصل یہودی تھے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, یہ جو آج کل کی یہودی ہے ان کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اس کے اوپر پھر میں آج کل کے یہودیوں میں بھی یہ سارے شدت پسند تو نہیں ہے. یہ جو فری میسنز اور ایلومناٹی ہیں یہ شدت پسند ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں کیس ہوا تھا قصور میں, ٹھیک ہے, زینب بچی کا, اس کے بعد بڑے کیس ہوئے, لیکن وہ قصور والے کیس کے بعد خاص کر ہمارے بہت پرومیننٹ جو ہے نا جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے اور کچھ ان کے پاس ثبوت تھے, تو دیکھیں وہ پیش نہیں کر سکے تھے بلکہ الٹا اپنے بیان ان کو واپس لینا پڑا تھا. تو مانگڑ صاحب یہ جو فری میسنز اور ایلومناٹی ہیں ان کی جو جڑیں ہیں انہوں نے اتنی مضبوط بنا لی ہیں. نہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اب پاکستان کی مثال لے لیں, اسلام آباد کے مضافات میں فرشتہ نامی لڑکی کا کیس لے لیں کہ اس کی عمر مشکل سے 8-10 سال بن رہی تھی, وہ بھی کس طرح دبا دیا گیا, کس طرح اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ریپ کے بعد اس کو بلی چڑھا دی گئی, یعنی اس کو مار دیا گیا. اور رمضان میں وہ دہی لینی نکلی تھی افطاری سے کچھ دیر پہلے, اور چونکہ سنسان ہوتا ہے وہ سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ غائب ہو گئی. تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ یعنی پاکستان میں بھی ان کی جڑیں موجود ہے. صحیح. تو ان کے اوپر جو ہے نا میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے, لیکن ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ اس طرف بھی ذرا سا اگر توجہ دیں کہ یہ جو ایلومناٹی اور فری میسنز ہیں ان کو پنپنے نہ دیں, ان کو بھی داعش کی طرح لیں جس طرح وہ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں یا افغان طالبان کے خلاف جتنے بھی فتنۃ الخوارج جو ہے فتنۃ الہندوستان کے خلاف جس طرح ہماری پاک افواج کھڑی ہیں نا پاکستانی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ, ان کے خلاف بھی میری ریکویسٹ ہے آج جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کہ یہ ایلومناٹی اور فری میسنز کے خلاف بھی ہوں. میں آخری بات کرتا ہوا چلوں, حامد میر کے پروگرام میں ایک جو ہے نا ہمارے سابق جو ہے نا جوائنٹ چیف آف سٹاف کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جب میں اپنی سروس کے دوران ایک ٹریننگ پر امریکہ گیا تھا تو میرے سے باقاعدہ فری میسنز اور ایلومناٹی کے نمائندوں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میں نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ جی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ شامل نہ ہو, آپ صرف ایک بار ہماری میٹنگ میں آئیں.
تو کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ قبالہ جادو کرتے ہیں، اور جب آپ ایک بار غلطی سے بھی ان کی میٹنگ میں چلے جائیں تو یہ اس جادو کے اثر سے آپ کو اپنا وہ گروہ میں ممبر بنا ہی لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے وہاں سے پھر انکار کیا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ جہاں ٹریننگ پہ آ رہے ہیں یہ بعد میں کسی نہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کے جو ہے نا وہ بنے چیئرمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پاک افواج بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتی ہے، جس طرح ان جنرل صاحب نے انکار کیا تھا نا، اس طرح ابھی بھی ہماری آرمی کو آفریں ہوتی ہوں گی، لیکن ہماری پاک آرمی چونکہ پاک آرمی ہے تو وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھ رہی۔ بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ تو ناظرین، یہ جو جیفری ایپسٹین فائلز ہیں یہ ملینز میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، تو ان کے اوپر ایک پروگرام تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے بنگش صاحب اس کی تحقیقات کرتے رہیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ اور بنگش صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔